استعفے تے لانگ مارچ دی آپشن تک نوبت آ گئی ہے. بالکل صحیح کہا، لیکن میرا خیال ہے کہ اس صورتحال کی گرمی کو، جوہر اندیشہ کی گرمی، وہ غالب کا شعر ہے نا کہ عرض کیجئے جوہر اندیشہ کی گرمی کہاں، تو جوہر اندیشہ کی گرمی کو ماپنے کے لیے استعفے اور لانگ مارچ سے زیادہ ایک چیز جو ہے نا وہ مجھے بہت زیادہ ریلیونٹ لگ رہی ہے، اور وہ یہ کہ آج شہباز شریف کی گرفتاری سے نون لیگ کے اندر تک رسائی حاصل کرنے والا ایک دروازہ شاید ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا. یعنی کہ بات تو پھر وہی ہے کہ بیانیہ نواز شریف کا ہی چلے گا. نہیں، بیانیہ تو نواز شریف کا چلے گا ہی چلے گا، لیکن بہرحال نواز شریف کے بیانیے کے چلتے بھی بہرحال درمیانی کوئی صورتحال تو تھی نا دماغ میں کہ شاید کوئی مطلب. کاشف، یہ اے پی سی میں جو خطاب ہوا، جو اعلامیہ ہوا، اس کے بعد کوئی تھی گنجائش باقی؟ یو آر ویری مچ رائٹ کہ ٹون جو اب سیٹ ہو گئی ہے یہ تو ایسی نہیں ہے کہ مطلب اس ٹون کے بعد شہباز شریف صاحب گرفتار ہی ہو سکتے تھے، مطلب اس کے علاوہ اور کوئی آپشن تھا نہیں. اچھا کاشف، یہ جو شہباز شریف کے حوالے سے جو بھی آپ کو احتساب اکبر صاحب بتاتے ہیں اور نیب کے ترجمان ہمارے شبلی فراز صاحب جو ہیں وہ بتاتے ہیں، ان میں سے کبھی بھی انہوں نے یہ بتانے کی کوشش نہیں کی کہ شہباز شریف نے کہاں کہاں اپنے 10 سالوں میں نیگوشیٹ کیا کمپنیز کے ساتھ. جیسے اپنا روزگار اسکیم تھی، اس میں بھی انہوں نے سوزوکی والوں سے جو بھی ایک معاہدہ کیا ہوا تھا، جب ین کا کچھ اوپر نیچے ہوا ہے مالیت، تو انہوں نے دوبارہ سے ان کے ساتھ ٹیبل پر گئے اور پھر کتنا فائدہ واپس وہ پنجاب کے خزانے میں وہ چیک جمع ہوا جو ان سے پیسے لیے کروڑوں روپے. یہ بات کبھی آپ نے نوٹ کیا ہے کہ کہیں میڈیا میں کوئی اینکر پرسن یا کوئی بھی ترجمانوں کی فوج ظفر موج ڈسکس کرتی ہو؟ بڑی ویلڈ بات ہے، صرف شہباز شریف کی بات نہیں ہے، میاں نواز شریف کی اگر ہم بات کریں، نون لیگ کی بات کریں، تو انہوں نے ایک سسٹم ڈیولپ کیا تھا ہیلتھ سیکٹر کے اندر. جو کام ہو رہا تھا، کتنی ایسی بیماریاں تھیں جن کے مریضوں کو ان کی دوائیاں گھر بیٹھے مفت مل رہی تھیں. ہیپاٹائٹس کا کافی مہنگا علاج ہے. پھر ڈائبٹیز والوں کو فری میں انسولین مل رہی تھی. یہ سب کچھ بند ہوا ہے. ہسپتالوں کے اندر جو دوائیاں مفت مل رہی تھی، پورے پنجاب کے اندر جو بیسک ہیلتھ یونٹس کینسر پیشنٹس کو مل رہی تھیں، تو وہ تو تباہی پھیر دی نا اس حکومت نے آ کے. وفاقی بجٹ آدھا کر دیا صحت کا، اور جو بنیادی ایک ڈھانچہ ڈیولپ کر رہے تھے تو اس کو تو تباہ و برباد کر دیا. خیر یہ تو ان کا ویژن تو یہ ہے کہ وسیم اکرم پلس اپنا ایک نیا ویژن ارے بھائی انہوں نے کوئی مطلب میں اسٹیٹمنٹ دیکھ رہا تھا کہ دوائیاں مہنگی اس لیے کی ہیں کہ عوام تک پہنچ جائیں. دیکھیں یہ منطق ہے. کیا بات ہے. اچھا نہیں، وہ آپ کی بات نہیں، انہوں نے ایک اور بھی بات کہی ہے، ہم نے مافیا کے آگے گھٹنے نہیں ٹیکے. اچھا، لیکن جو سوال تم نے مجھ سے پوچھا نا شہباز شریف کے حوالے سے، کام تو نو ڈاؤٹ ان کے کریڈٹ پہ بہت زیادہ ہے. دو کہ میں چونکہ بینگ اس سرائکی تھوڑا سا ہم سر نال ظلم بھی تباؤں تھے نا، مطلب ظاہر جی گال ہے کہ ہمیں جو پنجاب کے اندر ریسورسز کی تقسیم تھی وہ نہیں ہوئی. پھر ہمارا جو سرائکی صوبے کا خواب ہے، وہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ. تو میں اپنے آپ کو کبھی کبھی اس پوزیشن پہ نہیں پاتا کہ اپر پنجاب میں اگر کام ہوا ہے تو جو ہے وہ اس کی بنیاد پہ پورے پنجاب کی ریپرزنٹیٹو سمجھا جائے میاں شہباز شریف کو. لیکن ہیونگ سیڈ دس، اب جب ہم کمپیئر کرتے ہیں اپنے ہی علاقے کے سی ایم کے ساتھ، جو آج کل شہباز شریف لگے ہوئے ہیں چھوٹے شہباز شریف، ان کے ساتھ جب ہم کمپیئر کرتے ہیں تو یہ مطلب میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ہمارے بہاولپور میں، ہمارے ملتان میں اس چیز کے اوپر جو ہے وہ غصہ پایا جا رہا ہے کہ جو بہاولپور کا حق تھا، جو جن پروجیکٹس پہ ملتان کا حق تھا، وہ سب اٹھا کے وہ اپنے علاقے کے اندر لے کے جائے. اور بہت شکایتیں اس بات کی. تو ایون ان کے ساتھ کمپیریزن کے اندر بھی دیکھا جائے تو دیکھیں دو چیزیں، ایک تو پکیاں سڑکاں سوکھے پینڈے، ٹھیک ہے، یہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ تھا. اگر آپ کاشتکار سے پوچھیں تو اس کے وقت کی بچت، اس کے ایندھن کی بچت، اس کے کھیت کو منڈی تک لے جانے میں اس ایک پروجیکٹ نے جتنی سہولت دی ہے یہ ایک کاشتکار بتا سکتا ہے، اور نچلے طبقے کا کاشتکار. اور دوسرا ویمن پروٹیکشن سیل جو کہ ملتان میں بنا،
وہ اس کے اوپر ایک الگ آپ کو یاد ہوگا کہ کیا تماشے لگے اس ملک میں، اس کو بھی یوتھ پالیسی کے حوالے سے جو انیشیٹوز لیے گئے مطلب ان کو بھی جس کو اب کامیاب نوجوان کا ٹھپا لگایا گیا. بہت ساری باتیں ہیں جو شاید ہم کر نہیں پاتے یا کرنے کی ابھی اتنی ہماری پسلی نہیں ہے. تو دعا تو صرف یہی ہے کہ پرو پیپل ایک جو ورژن ہے وہ لوگوں کی سمجھ میں آ جائے، ڈیموکریسی کا کہ لوگوں کو بڑھنے دیں، لوگوں کو ان کا حق دیں، ووٹ کو عزت دو. کیا ویسے یار زبردست نعرہ بن گیا ووٹ کو عزت دو. سب چیزیں اس میں موجود ہیں ہماری جو پالیٹکس ہے. ہاں آخری بات یہ ہے کہ ہمارے وہم وسوسے تشویش اپنی جگہ پہ، لیکن ایک خوشی یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم لوگ جو اپوزیشن سے یہ شکایت کیا کرتے تھے کہ آپ چپ ہیں، اب جب انہوں نے بولنا شروع کیا ہے تو میرا خیال ہے کہ ہمیں بھی خاموش نہیں رہنا چاہیے، ہمیں بھی ان کا ساتھ دینا چاہیے. اور مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جو ٹون اس وقت پرو ڈیموکریٹک فورسز کی پاکستان کے اندر سیٹ ہو چکی ہے، دیر از نو گوئنگ بیک.